اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں شوکت اویسی اور یار وائی کیو ٹی وی کی لائیو ٹرانسمیشن میں اس وقت آپ پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں تفہیم المسائل۔ مفتی عامر صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، بہت ہی ممتاز و محترم عالم دین، پوری دنیا میں ان سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے موجود ہیں اور ہمارے پروگرام کا حسن ہے اور ہمارا پروگرام یقیناً آپ پروگرام میں دیکھا کرتے ہیں کہ فقہی مسائل پر بہت ہی عمدگی کے ساتھ مفتی عامر صاحب جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ پوری دنیا سے آپ لوگ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور فقہی مسائل پر بھی بات ہو رہی ہوتی ہے اور پھر آج کل تو ہم خاص طور پر حج کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے کہ حج پر ہم بات کر رہے ہیں، حج کے فرائض واجبات، حج کے فضائل، حج کی اقسام، اس پر بات ہو رہی ہے۔ مفتی عامر صاحب تشریف فرمائیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب خیریت سے؟ شکر اللہ، ٹھیک ٹھاک ہے۔ اچھا، فضائل اور حج کے فضائل پر ہم نے بات کی، پھر فرائض پر بھی اقسام پر بھی بات ہوئی، پھر حج کے فرائض پر فرض کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ آج واجبات پر بات کریں، کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شوکت بھائی آپ کا۔ حج کے فرائض کے بعد حج کے واجبات میں سے پہلے اجمالاً تھوڑا سا تذکرہ کر دوں تاکہ ذہن میں رہے، پھر ان کی تفصیلات۔ وقوف کرنا فرض ہوتا ہے، لیکن وقوف میں رات کا کچھ حصہ، غروب آفتاب کے بعد کا کچھ حصہ شامل کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ اچھا، تو پہلا واجب جو ہے وہ اسی پہلے فرض کے ساتھ متصل ہے کہ وقوف عرفہ کے اندر کچھ حصہ رات کا بھی شامل کر دینا یہ واجب ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، مزدلفہ کا وقوف ہے، یہ واجب ہوتا ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں تو پہلا کام رمی کرنا ہوتا ہے، یہ بھی واجب ہے۔ اچھا، واجب کے حوالے سے تھوڑا سا ناظرین کی معلومات کے لیے یہ بتا دیجئے کہ واجب مطلب اگر ترک ہو جائے، واجب ترک ہو جائے تو پھر دم دینا پڑتا ہے۔ دم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گائے کا 7واں حصہ یا پھر بکرا ایک۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آ جائیے مزدلفہ پہ۔ اب آپ نے بات چھیڑی ہے تو میں بتا دوں، مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ وقوف عرفہ سارا دن کرتا رہا، غروب آفتاب سے پہلے نکل گیا تو واجب ترک ہو گیا۔ اچھا، اب اگر وہ بالفرض پھر لوٹ کر آ جائے اور رات کا کچھ حصہ وقوف عرفہ میں نکال لے، بھلے ایک لمحہ بھی نکال لے، تو دم نہیں ہے۔ لیکن لوٹ کر نہ آیا اور رات ختم نکل گیا، مزدلفہ چلا گیا، رات ختم ہو گئی، تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ دم لازم آ جائے گا۔ یعنی وقوف عرفہ میں آپ کو رات کا کچھ حصہ شامل کرنا واجب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لازم ہے کہ وہاں پہ آپ نے رہنا ہے۔ جی ہاں۔ ٹھیک۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے رمی کی۔ رمی جو ہے وہ تینوں دن کی واجب ہوتی ہے۔ پہلے دن جو ہے وہ بڑے شیطان کی رمی ہوتی ہے اور دوسرے دن تینوں شیطانوں کی رمی کی جاتی ہے، تیسرے دن بھی تینوں شیطانوں کی رمی کی جاتی ہے، یہ واجب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد قربانی پیش کی جاتی ہے، یہ بھی متمتع اور قارن کے اوپر واجب ہے۔ ٹھیک۔ پھر اس کے بعد حلق یا قصر کروایا جاتا ہے، یہ بھی واجبات میں سے ہے، اور یہ وہ واجب ہے کہ جس کے ذریعے بندہ احرام سے حلال ہوتا ہے۔ اچھا، احرام سے حلال ہوتا ہے۔ اچھا، پھر ان کے درمیان ترتیب جو ہوتی ہے یہ بھی لازم ہوتی ہے، پہلے رمی کرنا، پھر قربانی دینا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حلق یا تقصیر۔ ان ترتیب کو الٹ پلٹ کر دیں تو بھی واجب ترک ہو جائے گا۔ اچھا، قربانی مطلب حلق آپ نے پہلے کروا دیا، پہلے حلق کروا دیا، رمی بعد میں کی، تو یہ نہیں ہو سکتا، تو مطلب دم لازم ہو گیا۔ دم لازم ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، کالر کو شامل کرتے ہیں۔ پہلے کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شوکت بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ توقیر اسلم عرض کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی توقیر صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ۔ وہ ایک سوال مفتی صاحب یہ کرنا تھا کہ ہم قطع رحمی کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس پر بڑی سخت وعید ہے اسلام میں، لیکن ساتھ ہی ہم دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ۔ ٹھیک ہے، تو ان دونوں حکموں کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے، تو ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر نفل پڑھنا ثابت ہے؟ ہم جو بڑے بڑے نوجوان بھی بیٹھ کر نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے؟ یہ بھی ذرا فرمائیے۔ ٹھیک ہے توقیر بھائی، بہت شکریہ، آپ نے لاہور سے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں ہمارے ملتان سے بات کر رہی ہوں۔ جی بات کیجئے میری بہن۔ یہ میں 3-4 کوشچن ہے۔ پہلا کوشچن یہ کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور امی نور اللہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا۔
अच्छा, अगला क्वेश्चन ये है कि अगर कोई शख्स शरीयत पर अमल ना करे तो क्या वो अल्लाह का वली बन सकता है कि नहीं बन सकता? अच्छा ठीक अच्छा, है। अगला क्वेश्चन ये कि जन्नत में जन्नतियों को सबसे बड़ी नेमत उनको क्या अता की जाएगी, इसके हवाले से बताइएगा। और आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर जिस्म पर निजासत गलीजा लगी हो और पानी ना होने की सूरत में नमाज पढ़ने का तरीका क्या होगा, इस हवाले से रहनुमाई फरमाइएगा। ठीक है मेरी बहन, बहुत शुक्रिया मेरी बहन आपका। और बहनों की जब कॉल आती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मतलब ये एक जज्बा है दीन सीखने का। और आपका एक सवाल या आपके ये 4 सवाल, आपने 4 सवाल किए मेरी बहन, आपके 4 सवाल हो सकता है 4000 लोग देख रहे हो सकता है 40,000 लोग देख रहे हो और उनकी भी इस्लाह हो जाए। आपका बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब, वाजिबात पे हम बात कर रहे थे और आप ये बता रहे थे कि तरतीब बहुत ज़रूरी है। तरतीब भी वाजिब यानी हलक करवा लिया और कुर्बानी आपने इंतज़ार नहीं किया और जाके हलक करवा लिया तो फिर आप पर दम लाजिम है। इसी तरीके तरतीब वाजिब है इनके दरमियान। फिर इसी तरीके से तवाफ़ ज़ियारत फ़र्ज़ होता है और तवाफ़ ज़ियारत का अक्सर हिस्सा फ़र्ज़ होता है, यानी 7 में से 4 चक्कर फ़र्ज़ हैं और पूरे 7 करना वाजिब है। मतलब 7 में से अगर 4 ना हुए, 3 हुए तो फ़र्ज़ अदा ना हुआ और 4 चक्कर कर लिए तो फ़र्ज़ अदा हो गया, मगर एक भी चक्कर छोड़ा तो फिर वाजिब तर्क हो जाता है। इसलिए 7 चक्कर तवाफ़ ज़ियारत के पूरे करना ये वाजिबात में से है। अच्छा, इसका कोई टाइम ड्यूरेशन, कोई ऐसा कोई लिमिटेड टाइम? हाँ देखें, ये जो तवाफ़ का एक कॉल को शामिल कर लें सऊदीया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जनाब तो भाई खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई। क्या सवाल करेंगे? आमिर साहब को भी सलाम वालेकुम जनाब। जनाब सवाल कीजिए। जनाब मेरा वजू के अकॉर्डिंग सवाल है कि हमाम में वजू कर सकते हैं अगर नंगे बदन है या हम जुमे के लिए निकलने जल्दी होती है तो हम जरा मतलब अंदर जाके हमाम में यूज करते हैं, वहाँ वजू करके मतलब बाहर चल सकता है वजू की लिबास से फिर अलग से वजू करना होगा? ठीक है। कुछ और पूछेंगे? नहीं, बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मुझे एक सवाल पूछना है। जी पूछिए। मुझे ये पूछना है, यहाँ पे कुछ लड़कियों के निकाह टूट गए, तलाक हो गई, वो भी मायके में ही थी, उनको ससुराल विदा करके नहीं लेके गए थे, तो अब उन्होंने ना इद्दत गुजारी है ना उनको हक मेर दिया गया है। अब एक लड़की दूसरे से निकाह कर रही है, या सही है या गलत? बगैर इद्दत के। और ठीक है मेरी बहन, बिल्कुल आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब, अच्छा आप बता रहे थे टाइम का तवाफ़े? जी हाँ, तवाफ़ ज़ियारत का टाइम, रमी का टाइम, कुर्बानी का टाइम, ये सब एक ही वक्त होता है। अच्छा। यानी जब आप मुज़दलिफ़ा से 10 ज़िलहिज्जा को आते हैं तो वहाँ से इनका टाइम शुरू हो जाता है। ठीक। 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा और 12 ज़िलहिज्जा के गुरूब आफ्ताब तक टाइम है। अच्छा। तवाफ़ ज़ियारत का भी, रमी का भी, कुर्बानी का भी। अच्छा, रमी का ये होता है कि रमी का पहले दिन की रमी का पहले दिन, दूसरे दिन की रमी का 11वीं तारीख की रमी का 11वीं को वक्त ख़त्म होता है, 12वीं की रमी का वक्त 12वीं को ख़त्म होता है। सही। कुर्बानी का जो टाइम होता है ना कुर्बानी का, वो 12वीं की गुरूब आफ्ताब तक, इसी तरह हलक का टाइम है 12वीं के गुरूब आफ्ताब तक, इसी तरह तवाफ़ ज़ियारत का वक्त है 12वीं के गुरूब आफ्ताब तक। ठीक है। कतर से एक हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, मैं नूरुलैन बात कर रही हूँ कतर से। जी मेरी मुझे बहन, क्या मुफ्ती साहब से ये पूछना है कि जो लोग हर साल हम कुर्बानी में देखते हैं हम 11 लाख का जानवर लेके आए हैं ना, अभी 7 लाख का लेके आए हैं, कोई 15 लाख का लेके आए, इसमें हमारे मजहब में क्या है कि कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं, वो किस तरह मतलब करें, इसके बारे में प्लीज उन्हें बताइए। जी बिल्कुल बताते। और अगर ये है तो इस पे आप बेशक अपने न्यूज चैनल से एक प्रोग्राम करवाएं, बहुत सारे लोग कुर्बानी से ला जाते हैं, ये देखा देखी बहुत ज्यादा चल रही है, तो प्लीज इसके बारे में जरूर डिटेल से बताइएगा। ठीक है नूरुल बहन, आपको बिल्कुल जवाब देंगे। और सवाल अच्छा है आपका, सवाल आपका बहुत अच्छा है कि आजकल लोगों में ये एक ट्रेंड बन गया है कि मैं 7 लाख का लाया हूँ, कोई कहता है मैं 8 लाख का लाया हूँ, फिर उसी को दिखावे के चक्कर में कुछ लोग रुक जाते हैं कि यार हमारे पास तो लाख रुपए हैं, या हमारे पास 70,000 रुपए हैं, 50,000 हैं, छोड़ो यार हम क्या लेकर आएंगे, वो तो 2 लाख का लाया है, वो तो 5 का लाया है, अब हमसे कैसे ला के अपने जानवर को उसके बराबर में खड़ा करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ, एक प्रॉब्लम तो मैं नहीं कहूँगा, फैशन बन गया है, इस पर भी कलाम करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया नूरुल बहन, आपने बहुत सही जानिब इशारा किया जनाब। अच्छा, वाजिबात में से एक वाजिब तवाफ़ रुखसत भी है। तवाफ़ रुखसत भी जितने आफाकी हैं, यानी हज तमत्तु और किरान जो करने वाले हैं, इनके ऊपर ये तवाफ़, इसको तवाफ़ विदा भी कहा जाता है। अच्छा। ये भी वाजिबात में से है। इसी तरह जो सई की जाती है तो तवाफ़ ज़ियारत के बाद की, ये भी वाजिबात में से है। अच्छा।
ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ودا سے کیا مراد ہے مفتی صاحب؟ مقصد طواف ودا کیوں کہا جاتا ہے اسے؟ رخصت بھی کہا جاتا ہے نا، تو لفظ خود دلالت کرتے ہیں کہ آپ بیرون ممالک سے آئے ہیں، اچھا تو جب آتے ہیں تو ایک طواف کیا جاتا ہے قدوم، جس کو سنت کہا گیا ہے، واہ، یہ سلامی ہوتی ہے اور وہ خدا حافظ ہوتا ہے، ودا جو ہوتا ہے یہ دونوں ضروری ہیں، آنے اور جانے کا، رخصت کا اور آنے کا۔ لیکن جو آنے کا جو طواف ہے نا، طواف قدوم، یہ سنت ہے، اچھا واجب نہیں ہے، لیکن طواف ودا جو ہے وہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے، 2 کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب بھائی، میں نے پوچھنا تھا قاری صاحب سے کہ اگر اپنا میاں فاطمہ ہو، ہم کسی فیملی والے کے ساتھ جا کے حج کر لیں تو کیا ہمارا حج ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کیا پوچھیں گی؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں اگر وسائل ہونے کے باوجود سبب نہ بنتا ہو حج کے لیے تو کوئی ایسی دعا بتائیں جس سے حج کے لیے راستے آسان ہو جائیں اور راستہ نکلتا جائے، تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی میزبانی میں ہمیں بھی بلا لے۔ بالکل، مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ کیا دعا پڑھنی چاہیے، کیا مطلب اس حوالے سے کیا وظیفہ ہو سکتا ہے، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر آپ دل میں اللہ کے دربار میں جانے کی لگن رکھیں، آپ شوق اور محبت رکھیں، تو ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ انسان کے لیے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر بندہ اللہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ میرا مشاہدہ ہے، میں نے دیکھا ہے ایسا ہوتا ہے، تو آپ بھی لو لگائے رکھیں، انشاءاللہ اللہ کریم ہے۔ جی مفتی صاحب طواف، جی اچھا اس سیگمنٹ کو گفتگو پر ہی پورا کرتے ہیں، 1 آدھ منٹ باقی ہے، پھر انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ سے جوابات۔ جی جی تو واجبات میں سے میں عرض کر رہا تھا کہ سعی جو ہے یہ بھی واجب ہوتی ہے۔ سعی کا یہ ہوتا ہے کہ اگر بالفرض کسی نے طواف قدوم کے ساتھ مثلا قارن نے سعی کر لی تھی، ٹھیک ہے، جس پر سعی واجب نہیں تھی، طواف قدوم سنت ہے اور سنت طواف کے ساتھ سعی واجب نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اگر اس نے کر لی تو وہ سعی پھر اس کی واجب سعی کے قائم مقام ہو جائے گی جو طواف زیارت کے بعد لازم تھی، تو اب اس کے بعد ان کے اوپر سعی واجب نہیں رہے گی اور لازم نہیں رہے گی، اور یہ ایک آسانی بھی ہے، اس کو اویل کرنا چاہیے کیونکہ بعد میں پھر رش بڑھ جاتا ہے۔ تو جب آپ جاتے ہیں تو اس وقت قارن جو ہے وہ طواف قدوم کے ساتھ سعی کر لے، اور متمتع ہے تو اس کے لیے طواف قدوم تو سنت نہیں ہے، لیکن وہ یہ کر سکتا ہے کہ جب حج کا احرام پہنے گا عمرے کے احرام سے فارغ ہونے کے بعد تو ایک نفلی طواف کرے، اور اس احرام کے ساتھ اس نفلی طواف کے بعد ایک جو ہے وہ سعی کر لے، تو یہ سعی بھی اس کے لیے قائم مقام بن جائے گی اس سعی کے جو طواف زیارت کے بعد سعی اس کے اوپر لازم تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ حج کے جو بنیادی طور پہ واجبات ہیں۔ قرآن پاک میں ایک اور بات ذکر کی گئی ہے، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ وہ حج میں جو ہے وہ رفث اور فسق و فجور اور جدال یعنی لڑائی جھگڑا، غلط کام اور غلط بات، یہ تینوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ بہت لڑائیاں ہوتی ہیں اس مفتی صاحب، بات کریں گے اس پہ، بہت جھگڑے ہوتے ہیں، حجاج کرام ذرا سی بات پہ اس لڑ سے پڑتے ہیں، بھی دم آتا ہے، یہ بھی واجبات، اس سے بھی دم آتا ہے۔ دیکھیں آپ، اور وہاں خیموں میں لڑ رہے ہوتے ہیں، پانی پہ جھگڑا ہو رہا ہے، کھانے پہ جھگڑا ہو رہا ہے، اس پر کلام کریں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہمارے پاس جمع ہیں اور جیسے ہی وقفے سے آئیں گے تو جوابات شروع کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین کرام، پروگرام تفہیم المسائل آپ دیکھ رہے ہیں۔ مفتی عامر صاحب تشریف فرما ہیں۔ بہت سارے سوالات یقیناً آپ کے ہمارے پاس جمع ہو چکے ہیں اور میں مفتی صاحب سے یہی گزارش کروں گا جوابات کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ حج کو ہم کنٹینیو اس موضوع کو لے کر چل رہے ہیں تاکہ گاہے بگاہے ہمارے پروگرام میں حج پر بات ہوتی رہے۔ ویسے تو یہ پروگرام آپ کی کالز پر بیسڈ کرتا ہے کہ آپ کی زیادہ تر ہم کال شامل کرتے ہیں اور فقہی مسائل کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ شامل کیا جائے۔ آپ کے ذہن میں کوئی ابہام بن رہا ہو شرعی مسائل کے حوالے سے تو ہمیں ضرور کال کیجئے۔ مفتی عامر صاحب تشریف فرمائیں، آپ کو جواب دیں گے۔ جی مفتی، پہلا سوال ہم سے پوچھا گیا کہ قطع رحمی کی اسلام میں جو ہے وہ سخت مذمت اور نفی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس بات سے منع فرمایا ہے کہ قطع رحمی کا تعلق ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو ختم کر دینا، اس کی سخت وعید ہے، اور ناپسند فرمایا ہے اور ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اچھا، ہم دعائے قنوت میں یہ الفاظ ادا کرتے ہیں جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے وَنَتْرُكُ وَنَقْطَعُ مَن يَفْجُرُكَ، کہ جو فسق و فجور کرتے ہیں پروردگار ہم اس سے اپنا تعلق توڑتے ہیں اور ہم انہیں چھوڑتے ہیں۔
تو فسق و فجور کرنے والے سے قطع تعلقی کا حکم دیا گیا ہے، رشتہ داروں سے قطع تعلقی نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اگر بالفرض کوئی رشتہ دار ہی فسق و فجور میں پڑ جائے تو کس طرح تطبیق ہوگی، یہ سوال ہے ان کا۔ فسق و فجور کیا ہے یہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ بتا دیں۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی بھائی، میرا یہ سوال ہے، میں قرۃ العین بات کر رہی ہوں۔ میرے میاں نے نا 14 شادیاں کی ہوئی ہیں، تو نہ ہمیں انہوں نے بتایا نہیں تھا کہ میری 14 شادیاں، کسی نے رشتہ کروا دیا اور میری ایج بھی 18 سال ہے۔ 14 شادیاں کی ہوئی ہے؟ میں آپ کی بات سمجھا نہیں، 14 شادیاں ایک ساتھ کی ہوئی ہیں؟ جی ایک ساتھ کی ہوئی ہیں، 1 مہینہ رکھتا ہے پھر مارتا ہے پیٹتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ اور میں بھی اتنی عمر کی نہیں ہوں، میری 14 سال عمر ہے، ہمارے سر پر بھی کوئی نہیں تھا، ہمارا باپ بھی کوئی بھی نہیں ہے۔ میری اماں نے اس کا کہنا مان کر کسی اور ایک عورت نے ہمارا رشتہ کروا دیا ہے۔ اس نے ہمیں قرآن اٹھا کر دیے کہ میں نا اس بچی کو کبھی دکھ نہیں دوں گا، اور اب روزانہ شراب پیتا ہے، مجھے مارتا ہے پیٹتا ہے، میرے کپڑے پھاڑ دیتا ہے، مجھے کہتا ہے یہاں سے نکل جاؤ۔ میری پھر بھی کوشش ہے، میں کہتی ہوں دیکھو عزت میری خراب ہو گئی ہے، میں یہاں پر بس جاؤں، لیکن یہ بسانا بھی نہیں چاہتے مجھے، سارا دن نہ کھانا دینا، 2 دن مجھے کھانا بھی نہیں دیتے۔ اللہ میں اکبر۔ پھر بھی کہتی ہوں کہ میرا گھر بس جائے، مجھے یہی پوچھنا ہے کہ اس کا کیا حل ہے۔ اور روزانہ شراب پیتا ہے، مارتا ہے پیٹتا ہے، اور میری بہنوں کی شادی ہوئی ہے ادھر بھی نہیں جانے دیتا۔ ویسے میری بہن کمال کا آدمی ہے، یہ جو بھی ہے میں نہیں جانتا کون ہے، لیکن کمال کا آدمی ہے اور بڑا خوش نصیب والا آدمی ہے کہ 14 اس کو یک کے بعد دیگر اس کی شادیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، اور پھر وہ بچتا رہتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ اس کی ٹھیک ٹھاک دھلائی اور پٹائی نہیں ہوتی کسی سے۔ بدماش ہے یہ، بس مجھے خدا نے اس کے ساتھ پھنسا دیا۔ ایسا نہیں بولتے، آپ لاہور پڑھیں اور استغفار کریں، ایسا نہیں بولتے کہ اللہ نے مجھے پھنسا دیا، آپ کی تقدیر میں اس طرح لکھا تھا، اور اس میں کوئی نہ کوئی آپ کے لیے بہتری ہوگی، اور مزید انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے کوئی ہو سکتا ہے کہ آگے کے لیے کوئی بہتر راستہ نکالے۔ اس پر انشاءاللہ مفتی صاحب سے ہم کلام، مفتی صاحب اس پر بات کریں ذرا، یہ جو دیکھیں 14 شادیاں، ایک کالر کو لے لیں پہلے پھر اس سوال کو لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ جناب اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیے۔ اللہ کا شکر سر میرا سوال یہ ہے کہ میں نے شادی کی ہوئی ابھی 1 سال ہوا، تو میں اپنی بیوی کو نماز قرآن نہیں پڑھتی، میں نے اس کو قرآن کی تعلیم کرو، نماز پڑھو، تو کبھی پڑھتی ہے، یعنی کہ میری نافرمانی کبھی پڑھتی ہے کبھی نہیں پڑھتی۔ اس کے بعد میں یعنی کہ ان کا گاؤں کا ماحول ہے، ان کو کہتا ہوں کہ یہاں نہ جاؤ یہاں نہ کرو، میری یعنی کہ بالکل نافرمانی کرتے، اس کا تھوڑا سا مسئلہ بتا دیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی بالکل جواب دیں گے آپ کو۔ ناظرین محترم، ایک طرف بیوی اپنی شکایت کر رہی ہے اپنے شوہر کے اس انتہائی خراب رویے کا، اور دوسری جانب ایک شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتی ہے، کہ وہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ اس شہر طلسمات میں کچھ کہہ نہیں سکتے کہ پہلو میں کھڑا شخص فرشتہ ہے کہ ابلیس۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان جو ہے وہ، یہ ایک طرف انتہا ہے کہ وہ بہن ہماری اپنے شوہر سے اس قدر ناراض ہیں اور ان کا رویہ اس قدر خراب ہے ان کے شوہر کا۔ مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ 14 شادیاں مطلب اصل میں یہ دونوں اپنی جگہ پہ درست ہیں، دونوں رویے ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، 2 انتہائیں ہیں یہ۔ جی ہاں، یہاں پر بیوی نافرمانی کر رہی ہے اور بات نہیں مانتی، اور پھر یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ شوہر اس کو نیکی تقوی یا نماز کے لیے تلقین کر رہا ہے، تو پھر بھی اگر بیوی نہ مانے، یہ مطلب بڑی حیرت کی بات ہے۔ بسا اوقات ایسا تو ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بیویاں بہت نیک ہوتی ہیں، بہت زیادہ نوافل روزے میں مصروف رہتی ہیں، تو شوہر کو شکایت ہو جاتی ہے۔ یہاں پر شوہر خود تلقین کر رہا ہے نماز پڑھو، تو بہرحال بیوی کو شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے، فرما برداری کرنی چاہیے، اور ایسے احکامات کہ جس میں نقصان نہ ہو، ایسے احکامات جس کا دین بھی خود حکم دے رہا ہو، فائدہ ہی فائدہ، تو وہ اطاعت لازمی ہو جاتی ہے، اس میں انکار کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور دوسرا رویہ یہ بھی مطلب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جس شخص نے بھی 14 مرتبہ شادیاں کی ہیں پھر طلاقیں دی ہیں اپنی بیویوں کو، تو یقیناً اس کا یہ کام ہوگا کہ وہ مطلب اپنے عیش کے لیے، تعیشات کے لیے یہ عمل کرتا ہے، اور پھر جب اس کا جی بھر جاتا ہے تو وہ تنگ کرتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے۔ مطلب اس کو اپنے تعیشات کی پرواہ ہے، اسے کسی انسان کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ شادی ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جس کے مقاصد ہوتے ہیں، مطلب اس میں ایک عورت اپنا گھر چھوڑ کے اور اپنی پوری زندگی آپ کے حوالے کر رہی ہے، بالکل ٹھیک، تو اب اس کو پوری زندگی کے لیے اس کو اپنا بنانا، اپنا رکھنا، اس کا خیال کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ میں پوچھی جائیں گی، پکڑ دھکڑ ہوگی۔ یعنی جس طرف سے بھی زیادتی ہو رہی ہے،
اگر شوہر زیادتی کر رہا ہے تو شوہر کی پکڑ ہوگی، بیوی کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے تو بیوی کی پکڑ ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک بچ جائے گا، دونوں کی پکڑ ہوگی. دنیا میں تو بندہ بے پرواہ ہوتا ہے لیکن آخرت میں اس کی لازمی پکڑ ہوگی. اور شوکت بھائی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ظلم کرتے ہیں وہ دنیا میں ہی پھنستے ہیں، دنیا میں رسوا و ذلیل ہوتے ہیں مفتی صاحب. پھنستے ہیں. اچھا وہ جو بہن یہ چاہ رہی تھی کہ میں مطلب خلا لے لوں، ہاں جو پہلی جو صورت تھی نا گناہ تو نہیں ہوگا اس میں اگر وہ علیحدگی کا تقاضا کرتی ہیں تو ایسی صورت میں علیحدگی کہ 2 دن تک بھوکا رہتی ہے، اسے کھانے کو نہیں ملتا، شراب پیتا ہے، شراب بھی مار پیٹ پیتا ہے، مار پیٹ بھی کرتا ہے، یہ انف ہے. اس میں مطلب شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے اور طلاق کو مشروع اس لیے کیا گیا ہے، لہٰذا ایسی صورت میں ہی شریعت اجازت دیتی ہے کہ الگ ہو جائیں. ٹھیک ہے. بات تھوڑی طویل ہو گئی لیکن اصلاح احوال معاشرہ کے لیے ضروری تھی تاکہ لوگوں تک بات پہنچ جائے کہ اچھا شوہر پہلا کا سوال جو ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام جناب. خیریت ہو؟ جی اللہ کا شکر ہے. کیا سوال کریں گے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں آپ کی تو یہ سن رہا ہوں جو آپ کا پروگرام ہے. میں نے ایک شادی پہلے کی تھی، پھر میں نے دوسری شادی کی. جب میں نے دوسری شادی کی تو میں نے ان کو سب کچھ بتایا. اچھا. اپنی بیوی کو، جو ہونے والی بیوی تھی اس کو بھی میں نے بتایا کہ دیکھ میں نے پہلی شادی کی ہے، اس میں سے میرے بچے بھی ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مگر میں دوسری شادی کر رہا ہوں کسی وجہ سے کر رہا ہوں، میرے بچے معذور ہیں یا کچھ بھی ہے. ٹھیک ہے. میں یہ نہیں بات بتانا چاہتا کیونکہ یہ اللہ کی آگے نہ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں میرے بھائی، پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیویاں کہتی ہیں کہ یہ مرد جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں، کیا جو بیویاں ظلم کرتی ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے صحیح. ٹھیک ہے. بیویاں بھی بہت ظلم کرتی ہیں، بالکل اس پہ بھی بات کریں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. میں عبدالرزاق بول رہا ہوں لاہور سے. جی اختر بھائی کیا سوال کریں گے؟ جلدی سے سوال کیجئے. اختر نہیں عبدالرزاق بول رہا ہوں. جی عبدالرزاق صاحب سوال کیجئے میرے بھائی. جی میرا سوال یہ ہے، مفتی صاحب کو ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام ہے آپ کا، جو روشنی دکھاتے ہیں اللہ پاک کا جو احکام شریعت کے مطلب بتاتے ہیں. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ سفری نماز میں جو 100 یا 95 یا 90 92 کلومیٹر جو بندہ آنا جانا ہو تو اس میں سفری نماز پڑھنی چاہیے کہ پوری نماز پڑھنی چاہیے؟ قصر پڑھنی چاہیے. قصر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بھائی، بہت شکریہ عبدالرزاق بھائی، آپ نے لاہور سے جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ. مفتی صاحب سوالات آئی تھنک کہ بہت سارے. قطع رحمی کے لیے سوال تھا. اچھا قطع رحمی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر بہت زیادہ مطلب انفسائز کیا گیا ہے کہ تعلقات کو ختم نہ کیا جائے. کوئی شخص گناہ گار ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہے تو اس کو سمجھایا جائے اور اس کو اس حد تک تعلقات ضرور رکھنے چاہیے کہ اس کی اصلاح ہو جائے. ٹھیک. ایک شخص گناہ گار اپنے آپ کو سمجھتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے تو اس سے تعلقات ختم نہیں کرنے چاہیے، نہ ہی اس کے اس عیب کو فاش کرنا چاہیے. ہاں اگر کوئی فاسق معلن ہو، مثلا اعلانیہ گناہ کرتا ہو، گناہ پہ اتراتا ہو، گناہ پہ فخر کرتا ہو، خوش ہوتا ہو، تو ایسے شخص کی حوصلہ شکنی کے لیے وہ جو دعا ہے نا، پھر اس سے سوشل بائک آؤٹ کرنا چاہیے، قطع تعلقی کرنی چاہیے جو اعلانیہ گناہ کرتا ہو اور گناہ پہ اتراتا ہو، تاکہ اس شخص کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے اور یہاں پہ لوگ مسلمان اور اسلام کے احکامات کی قدر کرتے ہیں، اور جو شخص اس کی قدر نہیں کرتا اس سے اظہار نفرت کی جاتی ہے، اسے بھی احساس ہو کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. غلط کام کر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگلا سوال صاحب. اچھا پوچھا کہ بیٹھ کر نفل پڑھنا، جی ہاں بیٹھ کے نفل پڑھنا ثابت ہے. اچھا ایک سوال ہم سے پوچھا نور من نور اللہ کہنا حضور علیہ السلام کو، بالکل کہہ سکتے ہیں. درود تاج کا یہ حصہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نور ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. یہ ایک آیت کا ترجمہ بھی بنتا ہے لقد جاءکم نور کتاب و نور مبین. بالکل ٹھیک. حضور علیہ السلام کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے تمہیں ایک کتاب دی اور ایک نور دیا. یہ 2 چیزوں کا ذکر کیا، کتاب سے مراد قرآن اور نور سے مراد ذات رسالت. نبی کو تو جتنی محبت سے پکاریں، جتنے عرفہ و اعلیٰ ناموں سے پکاریں، سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ ہم اس طرح. سوال یہ پوچھا گیا کہ شریعت پر عمل کیے بغیر کوئی شخص ولی بن سکتا ہے؟ وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، کسی اور کا بن سکتا ہے شریعت کے بغیر. جہاں شریعت نہ ہو وہاں ولایت کا کیا کام؟ شریعت لازمی ہے. ٹھیک. جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ جنت کی سب سے بڑی نعمت جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی ہے وہ یہ ہوگی کہ اہل جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کروایا جائے گا. یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی.
پانی نہ ہو اور نجاست غلیظہ جسم پہ لگی ہوئی ہو، دیکھیں پانی نہ ہونے کی صورت میں چاہے نجاست خفیفہ ہو یا غلیظہ ہو، وضو کی حاجت ہو یا غسل کی حاجت ہو، ان تمام صورتوں میں حکم یہ ہے کہ پانی اگر نہ ہو 1 میل کی مسافت تک تو تیمم اس کا قائم مقام بن جائے گا۔ ہاں جو ظاہری نجاست ہے اس کو ہٹانا، اس کے عین کو ہٹانا، چاہے کسی کاغذ سے، مٹی، کسی چیز سے ہٹا دیا جائے۔ ایک سوال ہم سے یہ پوچھا کہ اگر جسم پہ کپڑے نہ ہو تو وضو کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، وضو ہو جائے گا۔ غسل کے دوران اگر وضو کیا تو وضو ہو جائے گا۔ عدت کے بغیر دوسرا نکاح، اگر عدت نہ کی، عدت کے پیریڈ میں جو ہے وہ عدت کی پابندیوں سے باہر رہی اور عدت کا پیریڈ گزر گیا، پھر نکاح کیا تو درست ہو گیا، لیکن عدت ہی کے پیریڈ کے دوران دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ کہہ رہے ہیں ہمارے فیضان صاحب فرما رہے ہیں کہ رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا اور پھر طلاق ہو گئی تھی۔ جی ہاں بالکل، پھر بھی اچھا پھر بھی یہی اصول ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مختصر سا وقفہ ہے ناظرین محترم۔ وقفے پر جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ سعودی عرب سے ہمارے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں جی، اللہ کا احسان ہے۔ آپ سنائیے، آپ خیریت سے ہیں؟ سعودی عرب سے کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سعودی عرب جدہ سے بات کر رہا ہوں۔ جدہ سے بات کر رہے ہیں جناب، کیا سوال کریں گے؟ میرے ساتھ ہے، سوال کیجیے۔ جی میں نے پوچھنا یہ تھا کہ اگر کوئی بات سے اپنی بیوی سے اپنی خواہشات کے بارے میں کہتا ہے اور اسے ٹال مٹول کر کے جہاں تک کہ آدمی سو جائے، اس کے بارے میں مولوی صاحب سے پوچھنا عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، نافرمانی وغیرہ کے، ٹھیک ہے میرے بھائی، بہت شکریہ جدہ سے آپ نے ہمیں جوائن کیا سعودی عرب سے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے ناظرین کرام، وقفے پر ہم جا رہے ہیں، وقفے سے واپس آئیں گے، آپ کے سوالات شامل کریں گے، حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے۔ خوش آمدید ناظرین کرام، پروگرام تفہیم المسائل کا آخری سیگمنٹ ہے اور سوالات شامل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، یہ سوال پوچھا کہ مہنگے جانور جو لوگ روٹین بناتے ہیں 5 لاکھ کا، 7 لاکھ کا، 8 لاکھ کا، تو یہ خریدنا کیسے ہے اور اس سے جو منفی اثرات پیدا ہو رہے ہیں؟ اصل میں نیت پر اول بات تو یہ کہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کوئی شخص یہ نیت کرتا ہے کہ میں مطلب اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے ایک اچھا جانور لوں، اس کی نیت خالصتاً للہ، اللہ کے لیے ہوتی ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ دکھاوے کی ذرا سی بھی نیت ہوئی تو پھر درست نہیں ہے۔ ذرا بھی اگر یہ خواہش رہی کہ لوگوں میں میری ایک رسپیکٹ ہے اور لوگ واہ واہ کریں گے اور میرا جانور محلے میں اچھا اور برتر ہونا چاہیے، یہ مقاصد ہوئے نا، تو پھر درست نہیں مطلب اس سے ہٹ کے ایک سیدھی سی بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بندہ ہے، اس کی حیثیت تو ٹھیک ٹھاک ہے، ٹھیک ٹھاک، وہ ارب پتی آدمی ہے، لیکن وہ یہ کرتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے لمیٹڈ 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا خوبصورت سا جانور لے کے قربانی کر دیتا ہے، تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہے پھر؟ یہ بھی درست ہے۔ اچھا یہ بھی درست ہے، مطلب کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مہنگا جانور لو، آپ کی حیثیت زیادہ ہے تو۔ اصل میں لوگ کیا کرتے ہیں، سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں نا، بہت سمجھدار لوگ، وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ قربانی نارمل سی کی، اچھا پھر جہاں دینا ہوتا ہے نا اللہ کی راہ میں، وہاں دے دیتے ہیں، وہاں خرچ کرتے ہیں سمجھدار لوگ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ قربانی میں تو اللہ بہت یاد آتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، کہتے ہیں، پھر اس کے بعد قربانی کے علاوہ اللہ ان کو کیوں نہیں یاد آتا؟ جو 7 لاکھ کی قربانی کرتا ہے پھر وہ نمازیں بھی ویسی پڑھتا ہوگا، وہ روزے بھی ویسے رکھتا ہوگا 7 لاکھ والے، اس کے روزے اور نمازیں تو ویسے نہیں ہوتے۔ واہ واہ واہ، پورے محلے میں لے کے پھر آتا ہے کہ میں لایا ہوں 4-5 لاکھ روپے کا۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب، کیا سوال کریں گے؟ جی میں لطیف اللہ بول رہا ہوں لاہور سے۔ جناب سوال کیجئے۔ جی مفتی صاحب سے سوال تھا کہ ابھی بتا رہے تھے کہ رشتہ داروں کے ساتھ قطع کلامی کرنے میں، قطع رحمی کرنے میں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتے ہیں، ناراض ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں۔ آپ جو رشتہ دار ہے اس کے گھر 2 3 4 5 دفعہ جاتے ہیں معافی مانگنے کے لیے کہ مجھے معاف کر دو، پھر بھی نہیں مانتا، غلطی ہوگی، وہ معاف نہیں کرتا۔ 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں، عمرے کے لیے بھی میں جاتا ہوں تو اس سے معافی مانگ کے جاتا ہوں، ہر سال عمرے کے لیے جاتا ہوں۔ چلے وہ نہیں معاف کرتا، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں معاف نہیں کرتا، وہ معاف نہیں کرتا تو کس پر گناہ ہوگا؟ کس پر گناہ ہو؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ لازم سی بات ہے کہ اسی پر گناہ ہوگا جو معاف نہیں کرتا۔ اس پر بات کریں گے، مفتی صاحب جواب دیں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ غالباً لائن ڈراپ ہو گئی۔ مفتی صاحب کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ آپ کا ذہن 5 لاکھ کا بجٹ ہے آپ کا،
آپ سوچتے ہیں کہ میں 5 لاکھ کا جانور لے سکتا ہوں، لیکن آپ جا کے 1.5 لاکھ کا لیتے ہیں اور 3.5 لاکھ روپے آپ کسی کی مدد کر دیتے ہیں، تو یہ کیا طریقہ ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں، طریقہ اس میں قربانی ایک چیز ذہن میں رکھیں، اس میں ایک اور کانسیپٹ آ جاتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں قربانی ہی نہ کرو، کسی غریب کی مدد کرو. یہ تو ظاہر ہے، پھر یہ غلط ہو جائے گا. یہ تو غلط ہو جائے گا. عید کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے زیادہ مقبول پسندیدہ عمل کوئی نہیں کہ جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے. لہٰذا قربانی کی اہمیت پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ دکھاوے سے بچتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اچھا جانور لیتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. مگر میں صرف یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنی نیت کو اس طریقے سے اسکروٹنائز کرے، چیک کرے کہ میں قربانی میں جو اللہ سے محبت کا اظہار کرتا ہوں تو نماز روزوں میں بھی میری وہ محبت دکھتی ہے کہ نہیں ہے یا نہیں ہے. وہ اس میں ہے عزیز و اقارب میں، حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں کیا وہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ یا ذرا سی بات پہ جی میں اس سے بس میرا تعلق ختم ہے، میں اس کی شادی میں نہیں جانا، اس کے میت میں نہیں جانا، اور پھر جانور لینے جا رہے ہیں تو 10 لاکھ کا جانور لے لیا کہ اللہ کی رضا کے لیے. ہاں ٹھیک ہے، کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں بتا میری بیٹی کے ساتھ ہے، میرے شوہر نے اس کے ساتھ بلاٹکار کیا ہے، تو میں کہتی ہوں کہ میرا نکاح ہے کہ میرا نکاح ٹوٹ گیا. سمجھ نہیں آئی، آواز کلیئر نہیں ہے. آواز کلیئر نہیں ہے؟ جی بولیں، اب آ رہی ہے آواز کلیئر، بولیے. ہاں جی ہاں جی، میری سیکنڈ میرج ہے. اچھا. میری اپنی ساری بیٹی کے ساتھ میں بہت ہو گیا، وہ اس کے ساتھ غلط کی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے میری بہن، میں آپ کا سوال سمجھ گیا. مجھے دکھ ہے اس بات پر کہ ان کی شادی ہوئی ہے، دوسری شادی انہوں نے کی ہے. ان کے جو شوہر صاحب ہیں دوسرے والے، انہوں نے اس کی جو پہلی بیٹی تھی، یعنی سوتیلا باپ ہوا نا بیٹی کا، تو اس نے جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹی کے ساتھ زنا کیا ہے، جو بھی ہے. بہرحال میری بہن المیہ تو ہے، ظاہر ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ رب الجلال ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. جس نے بھی یہ کیا ہے یقیناً وہ اللہ کا باغی ہے، اور اللہ رب الجلال کے جو حدود و قیود اللہ نے مقرر کی ہے وہ اس کا باغی ہے. اچھا، نکاح آپ کا قائم ہے یا نہیں ہے، رہا یا نہیں رہا اس بندے کے ساتھ، یہ مفتی صاحب بتائیں گے. جی مفتی صاحب. اچھا، قربانی کے بعد نیکسٹ سوال تھا کہ بہن نے پوچھا کہ میرا تو کوئی محرم نہیں ہے لیکن ایک فیملی جا رہی ہے، اس کے ساتھ میں کیا سفر حج پہ جا سکتی ہوں کہ نہیں؟ نہیں، اپنا محرم ہونا ضروری ہے. کسی اور کے ساتھ جانا، کسی اور فیملی کے ساتھ، بھلے وہ فیملی ہے لیکن آپ کا محرم اگر نہیں ہے تو آپ سفر نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، سفر نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ پوچھا کہ بہن بہت سی جو پہنچ گئی ہیں وہاں پہ، مطلب یہ سٹیپ لے کے اور اپنے طور پر ابھی وہ حرم میں ہیں یا جدہ میں ہیں یا مدینے میں ہیں، ان کے لیے کیا کہیں گے؟ ان کا پھر وہ حج ہو جائے گا؟ اصل میں دیکھیں، ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہمارا حج پہ جانا اور یہ جو سفر ہوتا ہے نا، اب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ مطلب گئے اور پھر دوسری بس میں بیٹھ کر آ گئے. ایک پروسیس ہوتا ہے، ٹکٹ بک ہوتی، ٹکٹ کی بکنگ ہوتی ہے، پھر یہ آسان نہیں ہوتا واپس آنا. ٹھیک ہے، حج تو ہو جائے گا لیکن گناہگار ہوں گے. ٹھیک ہے، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب. میں جی مفتی صاحب سے سوال کرنا ہے. میں اپنا نام نہیں بتانا چاہوں گا، میں اس وقت سعودی عربیہ میں ہوں. آپ سوال کیجیے. تو مفتی صاحب سے جی بات یہ کرنی ہے کہ میں نے شادی کرنی تھی اپنی پسند سے، لیکن میرے والدین اس میں نہیں مان رہے تھے، تو انہوں نے مجھے ایموشنلی بلیک میل کر کے انہوں نے میری شادی کروا دی. لیکن جس لڑکی سے انہوں نے میری شادی کروائی وہ مینٹلی طور پہ بالکل یعنی کہ اس کا مینٹلی طور پہ بالکل نہیں ہے. تو وہ یعنی کہ اس نے شادی کے پہلے دن ہی یعنی کہ یہ کہنا سٹارٹ کر دیا کہ مجھ پہ وہی نعوذ باللہ مجھ پہ وہی آ رہی ہے، اللہ نے مجھ پہ کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں. اور وہ یعنی کہ انہوں نے صرف اپنی ضد پوری کرنے کے لیے انہوں نے میری زندگی جو ہے انہوں نے تباہ کر دی. اب آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ شادی کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں پھر بھی میں آ گیا. میں نے کچھ نہیں کہا. میں چپ کر کے واپس آ گیا اپنی چھٹی کمپلیٹ کرنے کے بعد. تو اب میں انہیں کہا کہ آپ اس مسئلے کو حل کریں، لیکن وہ اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہ رہے. اور اس دفعہ میں جا رہا ہوں حج پہ. میں نے اپنے والد صاحب سے کچھ دن پہلے بات کی، لیکن انہوں نے مجھے
بجائے میری بات سننے کے انہوں نے مجھے گالیاں دے کے انہوں نے فون بند کر دیا کہ میں آپ کے لیے مر گیا ہوں. تو میں نے حج کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, تو میں بار بار انہیں کال کر رہا ہوں لیکن وہ میری کال اٹینڈ نہیں کر رہے. اچھا, تو میں مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اب حج کے لیے جا رہا ہوں اور میرے والد صاحب مجھ سے ناراض ہیں, تو کیا میرا حج قبول ہوگا؟ ٹھیک ہے میرے بھائی, ٹھیک ہے, سعودی عرب سے آپ نے جوائن کیا, بالکل جواب دیتے ہیں. جی مفتی صاحب اگلا سوال اب تیزی سے جواب دیجیے, کال مت لیجیے گا. جی بالکل ٹھیک ہے. بہن نے پوچھا کہ کوئی ایسی دعا بتائیں جس سے حج کے اسباب بن جائیں. اچھا, تو آپ نے بالکل اس وقت صحیح بات کی کہ تمنا ہونی چاہیے. قرآن پاک کے اندر جو کہا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, ان لوگوں پر حج فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہوں. استطاعت میں ایک تو ظاہری اسباب ہوتے ہیں اور استطاعت میں جو صوفیہ اکرام مراد لیتے ہیں جس کے اندر مطلب ایک انتہا درجے کا عشق اور طلب ہو. تو استطاعت عشقی اور قلبی یہ بنیادی چیز ہوتی ہے, وہ پہلے پیدا ہوتی ہے, پھر ظاہری اسباب بنتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جن کے پاس ظاہری اسباب ہیں لیکن قلبی استطاعت, حبی اور عشقی رجحان نہیں ہے تو وہ محروم ہیں, اور جن کا رجحان ہے وہ پہنچ جاتے ہیں, اسباب خود پیدا ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس آیت کا بھی ورد کریں جس میں حج کا حکم دیا گیا ہے, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اور یہ کہ اپنے اندر عشق اور وہاں پہ جانے کی تڑپ کو بڑھائیں. بھائی نے پوچھا کہ دوسری شادی میں نے کی, اپنی پہلی بیوی کو بھی بتا دیا کہ میں کر رہا ہوں دوسری شادی, اور دوسری بیوی کو بھی بتا دیا کہ میں پہلی شادی کر چکا ہوں. اب یہاں پر اس موقع پہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب دونوں بیویاں تانا مارتی ہیں اور کہتی ہیں تم لوگ ظلم کرتے ہو. دیکھیں, دو شادیاں کرنے کے لیے یہ تو ضروری ہوتا ہے کہ دونوں کے ساتھ برابری ہو. اگر کوئی شخص برابری کرتا ہے, اپنے اتنی پوری کوشش کرتا ہے, کسی کو کمتر نہیں رکھتا لین دین میں کسی معاملے میں, لیکن پھر بھی جیلیسی کی بنیاد پر پہلی چاہتی ہے کہ دوسری کو فارغ کر دی جائے, دوسری چاہتی ہے پہلی کو فارغ کر دی جائے, اور بہانے ہیلے کر کے تانے مارتی ہیں, تو یہ غلط ہے. اور اس سچویشن میں دیکھ لیں کہ مرد کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے پہلی بیوی دوسری کو فارغ کرنا چاہتی ہے, وہ عورت ہی کی دشمن. دوسری بیوی پہلی کو فارغ کرنا چاہتی ہے, وہاں پر بھی عورت کی دشمن بن رہی ہے. تو صرف دو شادی کرنا جرم نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ جن معاشروں کے اثرات ہیں نا وہ غیر اسلامی معاشرے ہیں, ہم ان سے انسپائر ہو کر اور بلا وجہ اپنی تہذیب کو, اپنی تعلیم کو, جس کے پیچھے مقاصد اور حکمت اور فوائد ہیں, نظر انداز کر رہے ہیں. تو یہ بھی ظلم ہے کہ فقط دو شادی کو بلا وجہ جو ہے اس کی مذمت کرنا. اور ابھی بھائی نے جو سوال کیا یہ بھی ظلم ہے کہ ایسی لڑکی سے شادی کرا دیا جو مینٹلی ڈسیبل ہے, اور پھر اس بنا پر یہ واپس اپنی جاب پہ چلے گئے ہیں اور اپنے والد صاحب سے بات چیت کر رہے ہیں, اور غالباً والدین اس لیے ناراض ہوں گے کہ وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ مجھے یہ لڑکی پسند نہیں ہے. تو اس ناراضگی پہ شکوہ کرنا ان کا رائٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے جس انداز سے بتایا واقعتاً یہی معاملہ ہے, تو ان کے والد صاحب کا ناراض ہونا غلط ہے. اور ایسے موقع پہ یہ اللہ تعالیٰ سے امید کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول کرے گا. مطلب انہوں نے اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہیں کی, زیادتی ان کے ساتھ ہوئی ہے. لہٰذا یہ کوشش والدین کو خوش رکھنے کی کریں, مگر اس حال میں یہ ناحق اور غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, بہت شکریہ. وقت نہیں ہے, مجھے پتہ ہے کہ سوالات رہتے ہیں. وہ جو نکاح ہے نا وہ ٹوٹ گیا, سوتیلی بیٹی سے زنا کرنے سے نکاح ٹوٹ گیا. اس عورت کا نکاح اپنے شوہر سے ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ مفتی صاحب. سوالات غالباً رہ گئے, ایک رہ گیا, ایک سوال دے دیجئے جواب. وہ یہ تھا کہ ہم معافی مانگتے ہیں, غلطی ہو گئی, یہ رشتہ دار ہیں جو بھی ہیں, رشتہ داروں میں ناچا کیا ہو جاتی ہے, معاف نہیں کر. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صاف کہتا ہے کہ معاف کرنے والوں کو وہ پسند کرتا ہے, اور جب بندہ بندے کو معاف کرتا ہے تو پھر رب اس بندے کو آپ سوچو کہ کتنا اس کے لیے غفور الرحیم. بعض اوقات جو نہیں معاف کر رہا نا, بعض اوقات دیکھا جاتا ہے اس کے ساتھ ظلم کیا ہوا, مطلب یہ بھی ایک سچویشن دیکھی جاتی ہے. بہت سنگین نوعیت. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین کرام, آپ کا بہت شکریہ, بے حد شکریہ آپ کا کہ ڈھیر ساری کالز آپ کی ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ دلچسپی سے ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سوال کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں, اور ہم کافی کوشش کے باوجود ہم مطلب آپ کی کال شامل نہیں کر پاتے. بہت سے آپ کو شکایت ہوتی ہے کہ آپ کے پروگرام میں کال ہی نہیں لگتی, اور جن کے سوالات شامل کر دیتے ہیں بعض اوقات ان میں سے بھی کچھ سوالات رہ جاتے ہیں, تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر شامل کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے, بشرط زندگی انشاءاللہ اگلے اتوار آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.